بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پرائم منسٹر عمران خان کے بہت ہی قریبی دوست روس کے صدر پیوٹن بہت ہی جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ یہ دورہ بہت ہی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو ایک کڑوا ماضی حائل ہے اسے آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مثبت اور فیصلہ کن کردار چین کا رہا ہے، کیونکہ چین یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان، چین اور روس آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ آسانی کے ساتھ خطے میں چین بھی اپنی پوزیشن مستحکم کر سکتا ہے، اور پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور روس کا جو ایک بہت دیرینہ خواب ہے گرم پانی تک پہنچنے کا، وہ بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں چند ماہ پہلے روسی وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کے دوران جو خبریں آئی تھیں اس میں یہی کہا گیا تھا کہ روسی وزیر خارجہ پاکستان کو ایک خالی چیک یا بلینک چیک دے کے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا سفارتی زبان میں کہ پاکستان اس چیک میں جو بھی چیز لکھنا چاہے لکھ کر روس سے وہ مفاد حاصل کر سکتا ہے، اپنے قومی مفادات کے جو ہیں وہ عرق کشید کر سکتا ہے۔ تو پھر اب سفارتی محاذ پر ذرائع کے ذریعے یہ تاریخ اور شیڈول طے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دوران چین کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان آنا ہے، اور ان دنوں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج افغانستان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور اب بلگرام کا جو ایئر بیس ہے جو امریکی اور مغربی طاقت کا ایک محور یا سرچشمہ تھا وہ بھی خالی ہو چکا ہے، اور اس دوران طالبان بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے ان علاقوں پر بھی قبضہ کرتے جا رہے ہیں جو اب تک افغان حکومت کے زیر تصرف یا کنٹرول میں تھے۔ اصل میں روس اور چین کی یہ بڑی خواہش ہے کہ امریکہ اس علاقے سے نکل جائے، تاکہ روس اور امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک تو افغانستان کی تعمیر نو میں اپنا ایک کردار ادا کر سکیں، دوسرا وہ اسی راستے آگے خلیج تک جانا چاہتے ہیں، اور خلیج میں اب روس نے بہت ہی اپنی موجودگی کو مزید مستحکم کر لیا ہے، اور حالیہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک کشمکش اور تصادم ہوا ہے، اس دوران روس نے تاریخ میں پہلی بار جس طرح مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کی ہیں وہ بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں مقامی آبادی کے علاوہ جو سب سے زیادہ یہودی مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں وہ روس سے آئے ہیں، تقریباً 30-40 لاکھ کے قریب۔ اس لیے روس کی ہمدردی کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ رہی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ روسی دھمکی نے اسرائیل کو حماس کے ساتھ جنگ بندی یا سیز فائر کرنے پر جو ہے مجبور کیا۔ اس کی وجہ سے اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں وہ تو بھلے شاید زیادہ متاثر نہ ہوئے ہوں، لیکن دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں، عوام ہے، رعایا ہے، شہری ہیں، ان کے دلوں میں روس نے اپنا گھر کر لیا ہے۔ خصوصاً پیوٹن کے حوالے سے ان کے دلوں میں بہت محبت اور احترام پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب چین اور روس اور پاکستان مل کر ایک علاقائی اتحاد بنانا چاہتے ہیں، جس میں روس بھی، ایران بھی ایک اہم فریق ہے، اور پھر ترکی بھی موجود ہے، اور روس شام کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ پہلے ہی لبنان کے اندر بھی اس کی موجودگی ہے، اور ایران حزب اللہ اور حماس کی بھی مدد کر رہا ہے۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ایسی چین بن جاتی ہے جو مغرب کا بہت ہی آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے۔ پھر چین کو جو کوآڈ کے حوالے سے جو مسائل کا سامنا ہے، جس میں آسٹریلیا ہے، بھارت ہے، جاپان ہے اور امریکہ ہے، اور ساؤتھ چائنا سی میں اسی مشکلات ہیں، چین یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر افغانستان میں کی جو طالبان حکومت اور رشیا، چین، پاکستان، ادھر سے ایران، یہ سب مل کر آسانی کے ساتھ مغرب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو روس جو ہے اپنے یوریشین لنک کے ذریعے سی پیک کے ساتھ بھی جڑنے جا رہا ہے، اس طرح وہ گرم پانی تک بھی اس کو رسائی حاصل ہو سکے گی۔ جو مقصد
روس جنگ و جدل کے ذریعے 80s کے اشے میں حاصل نہیں کر سکا بلکہ اس کے نتیجے میں وہ خود ٹوٹ گیا، اب وہ صلح صفائی کے ساتھ پاکستان سے حاصل کرنے جا رہا ہے۔ وہ گوادر کی سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ کراچی کی سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان بھی روس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے درمیان گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے وہ تیزی سے اس پر پیش رفت جاری ہے۔ ہماری کراچی میں جو سٹیل مل ہے اس کی ری ہیبلیٹیشن رینوویشن کے لیے ہماری روس مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے روس کا اور پوری دنیا میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھارت بھی لینا چاہتا ہے، وہ بھی ہم ان سے خرید سکتے ہیں۔ اور پھر روس اور چین کے درمیان جو دفاعی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے جو بندھن ہیں ہم ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم JF-17 تھنڈر بنا رہے ہیں تو اس کی بلاک 3 بھی بنا رہے ہیں، اسی طرح بہت سارے میزائل بھی ایسے ہیں جو چین اور روس ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے ذریعے بنا رہے ہیں۔ ہم وہ ٹیکنالوجی بھی چین کے ذریعے اب روس سے حاصل کر سکیں گے جو ہمارے دفاعی میدان میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اور جس طرح امریکہ نے ایبٹ آباد کے آپریشن کے بعد پاکستان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے بعد بھی بہت ضروری ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہماری تمام سویلین گورنمنٹس بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب زیادہ دیر تک امریکہ اور مغرب پر جو ہے وہ بھروسہ اور اعتماد اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ اب بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ہماری بیوروکریسی کے اندر اب بھی بہت سارے ایسے حلقے موجود ہیں جو امریکہ کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن جو ریئلٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ اب چین اور روس اور پاکستان ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے ہیں۔ اور اگر یہ دورہ کامیابی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ہو جاتا ہے روس کے صدر کا اور چین کے صدر کا، پاکستان کا، تو جو ہے اس سے نہ صرف پاکستان اور چین اور روس کے تعلقات میں استحکام آئے گا بلکہ اس کے مثبت اثرات پورے خطے پر بھی مرتب ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔